یہ پوچھتے ہیں جو آپ وظائف قرآن و سنت سے ہٹ کر بتاتے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی بہت بڑا مواد تھا جو ہمارے سلفی حضرات کے دنوں میں کہ یہ سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ یہ سمجھے نہیں کہ سنت میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ دعائیں بھی وہی کرو جو آپ نے کیا اور نہ کوئی نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے، صرف وہ دین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، شرک بے نہیں ہونا۔ اس لیے میں فرق کرتا ہوں کہ یہ دعائیں یا ذکر مسنون ہیں، حضور سے آئے، یہ معصور ہیں، صحابہ کرام صالحین نے کیے، وہ بھی بہت نیک ہیں، بالکل توحید والے پکے، اور یہ علم ہمیں ہاروت اور ماروت دے کر گیا ہے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے جھوٹی باتیں بنا لی کہ وہ جادو لے کر آئے تھے، کنویں میں الٹے، نہ، وہ فرشتے غلط علم لے کر آتے، جادو تو کفر ہے، وہ یہ پاک علم لے کر آئے تھے جس کو نوری علم کہتے ہیں نا۔ جادو کا توڑ بیٹا سکھا گا کہ اگر تم جائز کام کرنا چاہتے ہو تو بجائے کفر شرک کے یہ پاک کر لیں۔ اس لیے جو بچے آ رہا ہے نا ایسے علم کے، یہ تعویذ کرو، یہ اس کا بقایا جو وہ علم دے گا۔ یہ علم خواص کلمات ہے کہ اس کلمے کی کیا تاثیر ہے، یہ بہت پاکیزہ علم ہے، لوگ شرک اور کفر سے بچیں، اس سے اپنے کام چلائیں، اور جو کرے گا اللہ کے فضل سے مراد پائے۔ اہل سنت کے وہی کہے نا کہ یہ کام کرو اس میں اتنا ثواب ملے گا، وہ پابند ہے کہ حضور کا حوالہ دے کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، نبی علیہ السلام خبر، جو کہتا نا کہ یہ کرو اس سے یہ کام ہوگا، بیماری ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حکیم وغیرہ ہمیں خمیرے دیتے ہیں، گاؤ اپنے عرق وغیرہ۔ اب یہاں کوئی جھگڑا کرے کہ خمیرہ گاؤزمان کھانا کہاں حدیث میں ہے، عرق یہاں، بھائی نادان ہو، یہ راج معالجے کی باتیں ہیں، جب ذکر اذکار ثواب کے لیے کریں وہ ٹھیک ہے، ثابت ہونے۔ سید علی